السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم نماز کے متعلق حدیثیں بیان کریں گے۔ ہمارے کئی دوستوں نے ہم سے کہا کہ نماز کے اوپر کچھ بیان کریے، تو انشاءاللہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے آج وہ بتائیں گے ہم، اور انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز کا مکمل طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو نماز کے لیے نیت کرنا ہے، 2 رکعت کی ہو، 3 رکعت کی ہو، 4 رکعت کی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 243، ابو داؤد کی حدیث ہے 776، ابن ماجہ کی حدیث ہے 806، یعنی کہ آپ ثنا پڑھیے، یا اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی دیگر دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی یہ بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کی آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 756، مسلم کی حدیث ہے 394، یعنی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی کوئی نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ کو نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آخر میں جب پہنچتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ کو پڑھنا ہے آمین۔ ترمذی کی حدیث ہے 248، ابو داؤد کی حدیث ہے 932، ابن ماجہ کی حدیث ہے 855، نسائی کی حدیث ہے 933، یعنی کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ آواز کے ساتھ میں بھی آمین بول سکتے ہیں اور آہستہ بھی بول سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت، آمین تو دونوں کو بولنا ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو شروع کی 2 رکعت میں آپ کو دوسری سورہ فاتحہ کے ساتھ میں ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد میں کم سے کم 3 آیت والی، یعنی کم سے کم قرآن مجید میں کہیں سے بھی پڑھیے آپ تو 3 آیت کے برابر آپ کو تلاوت کرنا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی آپ کوثر، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی سے بڑی آپ کتنی بھی بڑی پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورہ ملانا ہے، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعت آپ ادا کریں گے تو اس میں آپ کو کچھ نہیں ملانا، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی 4 رکعت والی نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں ترمذی کی حدیث ہے 262، ابو داؤد کی حدیث ہے 871، یعنی کہ جو سب سے چھوٹی دعا آپ کو رکوع میں پڑھنا ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے، اسی طرح سے اور بھی، مطلب آپ جو بھی دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بس اس میں قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا رکوع میں کیا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ رکوع سے کھڑے ہوئیے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، حمدن کثیرن طیبن مبارکن، یہ بھی آپ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں، بہت اچھے کلمات ہیں، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہوئے پھر آپ سجدے میں چلے جائیے۔ تو سجدے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے گا؟ مسلم کی حدیث ہے 1814، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ آپ کو سجدے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سجدے سے جب اٹھیے، یعنی کہ ایک سجدہ کر لیا تو درمیان میں آدمی بیٹھتا ہے دوسرے سجدہ کرنے کے لیے، تو جو درمیان میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی دعا پڑھی جاتی ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1146، ابو داؤد کی حدیث ہے 874، ابن ماجہ کی حدیث ہے 897۔ اس میں آپ کو 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یعنی کہ
جب ایک سجدہ کر لیا اور انسان بیٹھتا ہے گا تو اس میں آپ کو یہ پڑھنا ہے ربی اغفر لی ربی اغفر لی. اس کے بعد میں آپ کو دوسرا سجدہ کر لینا ہے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ اس کے بعد بیٹھ جائیے. تو ابھی ہم ایک رکعت کا بتا دے رہے ہیں، سیم اسٹیپ وہی رہے گا. اس کے بعد میں آپ بیٹھ جائیے. پھر بیٹھنے کے بعد آپ کو تشہد پڑھنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا تشہد سکھاتے تھے کہ گویا کہ جیسے وہ ہمیں قرآن سکھا رہے ہوں. تو نسائی کی حدیث ہے 1175. اس میں آپ کو وہی پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور اگر اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں گی، نسائی کی حدیث ہے 1175، 74، 73، اس میں اور بھی دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. بخاری کی حدیث ہے 3370، مسلم کی حدیث ہے 406. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دونوں پڑھنا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اس کے علاوہ بھی درود ہیں، اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی حدیث میں ہیں گی، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اکثر جو علماء کا اتفاق ہے وہ اسی درود پر ہے. اور اگر دوسری بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر حدیث میں ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں مسلم کی حدیث ہے 590. پھر آپ دعا کریے ربی جلی مقیم الصلاتی، یہ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہم انی ظلمت نفسا، یہ دعا کر سکتے ہیں، یا اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. اللہم انی مسیح دجال و فتنتی مسیح دجال اللہم انی، یعنی کہ کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں. عذاب القبر، عذاب الجہنم، عذاب النار، اس طرح سے حدیث میں بہت سی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کی نماز یہ مکمل ہو گئی، آپ سلام پھیر دیجئے. ٹھیک ہے. اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 رکعت پوری کر کے جب آپ نماز میں بیٹھیے تو آپ کو صرف تشہد پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہے. حالانکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ درود شریف بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اکثر امام لوگ اور آج کل آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اتنی جلدی ہوتی ہے، تو اس حالت میں آپ صرف التحیات پر پڑھ کر کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت اور پڑھ کر اپنے پھر درود شریف اور دعائیں مکمل کر لیجئے. اگر آپ پہلے میں بھی درود شریف پڑھ لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے. اس کے بعد میں آپ دونوں طرف سلام پھیر دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ 3 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد میں مسلم کی حدیث ہے 592. دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یہ آپ پڑھ لیجئے. اس کے بعد میں اگر اللہ آپ کو اور توفیق دے تسبیحات پڑھنے کی تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں گے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 255 جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی، یعنی کہ جس نے وہ نماز کے بعد پڑھی تو گویا کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی جادو وغیرہ اگر کرا ہے کسی نے یا کوئی کرنا چاہتا تو وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس آیت الکرسی کی اتنی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے. تو ہر انسان کو آیت الکرسی تو نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. تو یہ تھا نماز کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اس کا پورا مکمل طریقہ تھا. انشاءاللہ باذن اللہ یعنی کہ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اور یہ بات جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، جن کو بھی نماز کا طریقے کے بارے میں نہیں پتہ تو اس میں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ان کو آپ طریقہ بتائیے تاکہ ان کی نماز درست ہو جائے. انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہم کو بھی اجر ملے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.